سورۃ روم اور راز یعنی سیکرٹس۔ سورۃ روم میں کچھ مثالوں میں اللہ نے کچھ مثالوں میں دو اہم نکات پر بہت زور دیا ہے۔ ایک تو سائنز یعنی نشانیاں اور ایک انٹلیکٹ یعنی ذہانت۔ وہ بار بار اپنی مثالوں سے واضح کرتا ہے کہ انسان تمہاری زندگی میں ہونے والے تمام واقعات کچھ خاص معنی رکھتے ہیں۔ تمہارے سونے جاگنے میں، بارش میں، حتیٰ کہ ہر عمل میں اس نے کچھ نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں، اور ان نشانیوں کی مدد سے تم حقیقت کی تلاش کرو۔ ہماری روزمرہ زندگیوں میں ہونے والے عام سے واقعات میں بھی حقیقت کی تلاش کے لیے اس نے اسباب مہیا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان نشانیوں کی مدد سے ہمیں کس راز کو سمجھنے کی بات کرتا ہے وہ؟ کیا سب اس راز تک پہنچ پاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ان نشانیوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنی انٹلیکٹ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اور انٹلیکٹ کیا ہے؟ The faculty of reasoning and understanding objectively, especially with regard to abstract matters۔ ریزننگ کا مطلب ہے کہ اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرو، ان نشانیوں کی لاجک کے ساتھ یعنی آبجیکٹیوٹی یعنی اس کی جو منطق ہے وہ دریافت کرو، پھر اس منطق کو سمجھو مگر مکمل غیر جانبدار ہو کر۔ اس نشانی کا جب مشاہدہ کرو تو سائنٹیفک انداز اپناؤ، کیونکہ یہ ریزننگ، یہ آبجیکٹیوٹی تو سب سائنسی طرز عمل ہے نا۔ رب دعوت دیتا ہے کہ زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے عام سے عام واقعے پر لیبارٹری ریسرچ کرو۔ اور جو لوگ اس نہج پر کام کرتے رہے ہیں انہوں نے اس دنیا میں نئی جہتیں دریافت کی ہیں، کتنی ایجادات کی ہیں۔ اور ایبسٹریکٹ کیا ہے؟ ایک گہرا راز جو عام آنکھ سے نہیں نظر آتا، اسے سمجھنے کے لیے، کھوجنے کے لیے تیسری آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، جو بصارت کی حد سے کہیں آگے کی ہے۔ ایبسٹریکٹ کیا ہے؟ ایک گہرا راز جو عام آنکھ سے نہیں نظر آتا، اسے سمجھنے کے لیے، کھوجنے کے لیے تیسری آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، جو بصارت کی حد سے کہیں آگے جا کر انٹریکٹ سے ملتی ہے، اور اسے بصیرت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ بصیرت ہی ہے، بس اس نے اس کتاب حکمت میں ہمیں کائنات کے کھلے رازوں تک رسائی کے لیے ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، نشانیاں بتا دی ہیں، اور پھر بھی ہم اگر اسے نہیں سمجھ پائیں گے تو یہ ہماری سستی اور نااہلی ہوگی۔